السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کا وجود قصص انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت محمد بن اسماعیل بن آذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، امیر المومنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی؟ فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس پیدا کرنے والے نے میرا نور پیدا کیا، ہزاروں سال تک میرا نور اللہ کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک گوہر یعنی موتی پیدا کیا تاکہ جلالی نظر سے پانی ہو کر 1000 سال تک بہتا رہا۔ بس اس کے 10 حصے کیے گئے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 رکن بنائے گئے، ایک رکن سے دوسرے رکن تک 4000 سال کی راہ۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک آدمی کی صورت میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کرگس کی ڈھانچے میں، چوتھا گائے کی شکل میں۔ ان کو حکم الہی ہوا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت زور لگایا مگر اٹھا نہ سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 آسمان اور زمین کا زور دیا ہے، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر چاہا کہ اٹھائیں، پھر بھی نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو۔ سبحانک ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پاک ہے وہ سلطنت اور قوت والا، پاک ہے وہ عزت والا، بزرگی والا، ہیبت والا، قدرت والا، کمال والا، جمال والا، بڑپن والا، پاک ہے وہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے نہ نیند آئے نہ موت، قابل تعریف، پاک صاف ہمارا رب، فرشتوں اور روحوں کا رب۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا گیا، دوسرے حصے سے قلم بنا لیا، لمبائی اس کی 500 سال کی راہ اور چوڑائی 40 سال کی راہ، تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اس کی اونچائی 100 سال کی راہ اور چوڑائی 100 سال کی راہ، اور اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا کہ لکھ۔ عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا، لکھ میرا علم میرے مخلوق میں۔ عرض کیا کس نام سے شروع کروں؟ فرمان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم نے 1000 سال میں بسم اللہ لکھا، اس کے بعد رب کا یہ فرمان لکھا، تحقیق میں معبود ہوں، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، اور محمد میرے رسول ہیں، جو تابع ہوا میری قضا
اور صبر کیا میری بلا پر اور شکر کیا میری نعمتوں پر اور راضی ہوا میرے حکموں پر، لکھوں گا میں اسے صدیق اور اٹھاؤں گا اسے قیامت کے دن صدیقوں کے ساتھ۔ اور جو تابع نہ ہوا میری قضا کا اور صبر نہ کیا میری بلا پر اور شکر نہ کیا میری نعمتوں پر، راضی نہ رہا میرے حکموں پر، بس چاہیے کہ صرف مجھے کو معبود بنا لے۔ پھر لکھا قلم نے بارش کے قطروں، پیڑ کے پتوں اور بالوں کے ذروں ذروں تک کو، اور وہ سب کچھ جو ہونے والا ہے قیامت تک۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا کہ اے اللہ، تو بے مثال ہے، تو یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ نام میرے محبوب پیارے کا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو اپنی قدرت بھی ظاہر نہ کرتا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو مارے خوف کے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت ہے کہ لوح تختی حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر خدائی کا علم لکھا گیا ہے۔ اللہ کی اور سے آواز آئی، یم اللہ ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے یا باقی رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب اصل کتاب ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا قاف پہاڑ سے، اور قاف پہاڑ کی چھایا ہی زمین اور آسمان کی ہریالی ہے۔ روایت کرنے والے نے پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ایک اژدہا ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے، اور فرمایا کہ ساتوں زمین پر فرشتے اور چھٹی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور پانچوں زمین پر دیو، اور چوتھی پر سانپ، اور تیسری پر تکلیف پہنچانے والے جانور، اور دوسری پر پریاں، اور پہلی آسمان پر سب آدمی ہے، اور ساتویں کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہے، ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ کا سفر ہے، اور یہ 7 طبقے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہے، اور وہ گائے ایک مچھلی کے پیٹھ پر کھڑی ہے، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، اور ہوا اندھیرا دوزخ پر، اور دوزخ کے ایک سنگے آسمان کے پتھر پر اور آسمان کے سیٹ پر ہے، وہ فرشتہ ہوا پر ہے اور ہوا لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 73 سرا میں سب سے نچلا حصہ، جس کا ترجمہ ہے اس کا تازہ پھول، وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ سرا کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، نام اس کا مالک ہے، اور مالک کے تحت 19 فرشتے ہیں۔ ہر فرشتے کے دائیں طرف 70,000 ہاتھ اور دائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہے، اور ہر ہاتھ پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا اجگر ہے۔ اس اژدہا کے سیر پر ایک سانپ ہے، اس کی لمبائی 70,000 سال کی ہے، ہر سانپ کے سیر پر ایک بچھو ہے۔ اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 سال تک درد سے لوٹتے رہیں گے، اور بائیں ہاتھ کی انگلی پر ایک ایک ستون یعنی کھمبے ہیں جو آگ کے ہیں، اور ایک ستون حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب انسان اور جن مل کر اسے ہلانا چاہے تو ہل نہ سکے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ خداوند، ایسی جلتی ہوئی آگ میں کس طرح جائیں؟
جبریل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی بہشت سے لا کر ان کے ماتھے کو داغ دی۔ انگوٹھی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تاکہ دوزخ کی آنچ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ جو مومن ماتھے اور دل پر داغ محمدی رکھے گا تو ہرگز دوزخ کی آگ کا رنج اور صدمہ اسے نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا جہنم ہے، دوسرا جہنم ہے، تیسرا سقر ہے، چوتھا سعیر ہے، پانچواں نصیر ہے، چھٹا حاویہ ہے اور ساتواں حطمہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کس کی جگہ ہے؟ عرض کیا کہ منافقوں کی، اور چھٹے درجے میں مشرک ہوں گے، اور 5ویں درجے میں بت پرست، چوتھے درجے میں شراب بیچنے والے، اور تیسرے عرصہ، دوسرے درجے میں یہودی، اور پہلے درجے میں تمہاری امت کے گناہ گار۔ دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 سال کی راہ ہے، اور ایک سرپوش سنگین کہ جس کی چوڑائی 50 سال کی راہ ہے دوزخ کے منہ پر رکھا ہے۔ دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کے پیٹ پر کھڑا ہے، اس کے نیچے ایک مچھلی اتنی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہے، اور ایک گائے فردوس کی ہے، اس کے 70,000 سنگ ہیں اور زمین میں گڑے ہیں۔ وہ گائے اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اگر وہ ہل جائے تو پوری کائنات الٹ پلٹ جائے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آسمان پر ان گنت فرشتے ہیں، بے شک اللہ کے حکم سے اللہ کے ہر طرف کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایک پل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو تو اللہ کے نور کی تجلی سے جل بھن کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ فرشتے کچھ گائے کی شکل میں، کچھ سانپ کی شکل میں اور کچھ گدھا کی شکل میں ہیں۔ کچھ کا آدھا بدن برف کا اور آدھا آگ کا ہے، کچھ کھڑے عبادت کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں اور کچھ بیٹھے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لگاتار عبادت کے باوجود قیامت کے دن معافی چاہیں گے۔ پھر مالک نے 7 دنوں میں یعنی اتوار کو عرش اٹھانے والوں کو پیدا کیا، سوموار کو 7 طبق آسمان کو، منگل کو 7 طبق زمین کو، بدھ کو اندھیرا اور جمعرات کو منافع زمین، جمعہ کو سورج، چاند اور تاروں کو اور سب آسمانوں کو حرکت دیا، اور شنیچر کو تمام دنیا کی پیدائش سے فارغ ہوا۔ ایک روایت ہے کہ اللہ نے ریت کو پیدا کر کے حکم دیا تو وہ ایک حصہ زمین پر اور ایک حصہ زمین کے نیچے لے گئی۔ اس کے بعد بے دھواں کی آگ پیدا کر کے اس سے جنوں کی قوم پیدا کی، جنوں سے دنیا بھر گئی۔ ان پر اللہ نے پیغمبر بھیجا، جنہوں نے اس پیغمبر کی نصیحت نہ مانی بلکہ اسے مار ڈالا، زمین پر ظلم کرنے لگے۔ تب اللہ نے اسرائیل کو کچھ دوسرے فرشتوں کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے سب کو مار کر دنیا کو اس سے پاک کیا۔ واللہ عالم بحقیقت الحال، اللہ ہی اس کے حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔